سر جدید ٹیکنالوجی کے دور میں معاشرے کو شاعری کی بھی ضرورت ہے؟ جی بڑا اہم کوشچن آپ نے پوچھا ہے۔ آج کل کے دور میں شاعری کو بے مصرف اور بے قیمت چیز سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو جس قدر شاعری کی ضرورت آج ہے پہلے کبھی نہیں تھی۔ پروفیسر ایرک ویل کا خیال ہے کہ جدید ٹیکنالوجی نے ہمیں ایٹم بم دیا ہے اور اس کے ساتھ ہمیں ایک خوف بھی دیا ہے، اور وہ خوف ہے ہماری بقا کا خوف۔ جنگ چاہے ایشیا میں چلے، چاہے غزہ میں چلے، چاہے یورپ میں، پوری دنیا اس کے اثرات بھگتے گی اور ساری انسانیت ایک خوف کے عالم میں مبتلا ہے۔ اب ہمیں جتنی ضرورت اچھے سائنسدانوں کی ہے اس سے کہیں زیادہ ضرورت اچھے انسانوں کی ہے، اور شعر و ادب کا کام ہے کہ وہ دلوں میں گداز پیدا کرتا ہے، انسانیت کی طرف لوٹاتا ہے اور اچھے انسان پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو شعر و ادب کی ضرورت سے کسی صورت بھی انکار کیا نہیں جا سکتا۔ وہ فرانس کے ایک مفکر کا قول ہے، والٹیئر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چند وحشی تہذیبوں کو چھوڑ کر کتاب نے یعنی ادب نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ تو آج دلوں پر حکومت کرنے کے لیے شعر و ادب سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ رنگ، نسل، ذات پات، مساوات، یہ ساری چیزوں کا درس دیتی ہے، تو اس کی اہمیت سے انکار قطعاً نہیں کیا جا سکتا۔ انکل خام کا آپ بھی ہمیں شاعری سنائیں۔ آپ نے جی 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 جبار صاحب، جی جی واہ 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 واہ، جبار صاحب واہ واہ واہ، کڈ پیسے منگائیے چاہ، واہ 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 واہ، کیا بات، کیا شعر کہا ہے۔ کیا شعر کا ہے واقعی۔ سر آپ ہمیں بتائیں، سائی وال کے نعت گو نامی کتاب کو ادب کا انسائکلوپیڈیا کہا جاتا ہے، یہ عظیم کام کرنے کا خیال آپ کو کیسے آیا؟ جی 20ویں صدی کو نعتیہ ادب کے ناقدین نے نعت صدی قرار دیا ہے، اور 20ویں صدی کے اواخر میں آخری دہائیوں میں کراچی سے نعت رنگ ایک مجلہ نکلا جس کے مدیر سید صبیر رحمانی صاحب ستارہ امتیاز سے نوازے جا چکے ہیں، اور اس کے بعد راجہ رشید محمود انہوں نے 20-21 سال جو ہے وہ ماہنامہ نعت کی صورت میں نعت کی خدمت کی۔ تو ان مجلوں نے جو کام کیا ہے وہ مضافاتی نعت پر بھی کیا ہے۔ ہر ڈویژن کے، ہر جو ہے وہ علاقے کے الگ الگ جو ہے وہ نعتیہ تذکرے مرتب ہونے لگے۔ تو سرگودا کے نعت گو، انڈیا میں تامل ناڈو کے نعت گو، اچھا کراچی کے نعت گو، تو یہ تذکرے جب مرتب ہونے لگے تو ساہی وال کی جو نعتیہ روایت ہے وہ میں نے دیکھا کہ ابھی تشنہ تکمیل ہے۔ تو پھر میرے دل میں اللہ پاک نے یہ خیال ڈالا کہ نعت کا کام میں نے کیا ہے، تو میں نے اس کو بھی پھر مکمل کرنا اپنے ذمہ داری سمجھا۔ تو آج 227 سے زائد شعراء کی نعت اور ان کا تذکرہ وہ ساہی وال کے نعت گو کی صورت میں قارئین کے سامنے ہے۔ آپ نے بھی انکل خام کا کچھ عظیم کام کیا ہے یا؟ جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بس عظیم کام ہمارے تو چلتے ہی پھر رہتے ہیں، صبح مسجد میں جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں۔